خدائے رب العالمین کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام محسن ہے اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید اور بائبل مقدس کو جب لکھا گیا تو کون کون سی باتوں کو دھیان میں رکھ کر لکھا گیا، اور جب قرآن مجید کی پہلی وحی آئی اس وقت کے حالات موضوعات کیا تھے، اور جب اسے لکھا گیا تو پہلی وحی کے بارے میں جو کچھ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے، اور جو قرآن میں لکھا ہوا ہے جو خدا کے الفاظ ہیں ان کو کس طرح سے الگ کر کے قرآن میں لکھا گیا۔ اس ویڈیو میں میں صرف قرآن مجید کے بارے میں بتاؤں گا۔ خدا نے چاہا تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے بائبل مقدس کے بارے میں کہ اس میں جب خدا تعالیٰ نے پہلا خطاب بنی اسرائیل سے کیا تو اس وقت کے حالات اور واقعات کیا تھے۔ کیونکہ میری تعلیم زیادہ نہیں ہے اور میں زیادہ روانگی سے عربی نہیں پڑھ سکتا، تو میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کا استعمال کر کے احادیث اور قرآن مجید کو آپ کو دکھاؤں گا، اور آواز اے آئی کی ہوگی۔ قرآن مجید اور بائبل مقدس کے بارے میں جو باتیں آپ سے کہوں گا وہ میرا 20 سال کا تجربہ ہے۔ میں نے قرآن مجید اور بائبل مقدس کو 20 سال میں جو کچھ سیکھا ہے، اگر میں اسے مختصر کر کے آپ کو بتاؤں تو قرآن مجید کی جو گرامر ہے، گرامر 1400 سال پہلے جس گرامر کو استعمال کیا گیا ہے اور جس بیانیے کو، جس انداز کلام کو ظاہر کیا گیا قرآن مجید میں، یہ بہت ہی بہترین اور اس لائق ہے کہ قرآن مجید کو خدا کا کلام مانا جائے۔ گرامر کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن اس ویڈیو میں صرف اور صرف ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی پہلی وحی کے بارے میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر میں مشغول رہنے لگے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اوڑھا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا،
اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جواں عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ میں خدا کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کی وجہ سے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کو جب لکھا گیا تو اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھی کوئی جملہ نہیں لکھا، اور آپ اگر غور کریں تو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک دکھا رہے تھے تو وہ بھی اپنا کوئی جملہ، کوئی بات کی وضاحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ اشارے سے یا پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ قرآن ہی کی آیات دکھا رہے تھے اور پڑھا رہے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے پڑھیں، کیونکہ وہ اپنی آیات کو جو کہ خدا کی طرف سے بھیجی گئی تھی ان کو پہلے پڑھنا شروع کر دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پیچھے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ امید ہے کہ قرآن اور حدیث کی باتیں جو کہ میں نے آپ کو بتائیں، آپ نے دیکھا کہ قرآن کو کس احتیاط سے خدا کے الفاظ کو لکھا گیا اور آج یہ دنیا میں موجود ہے۔ 1400 سال سے
آج تک قرآن مجید میں کچھ بھی بڑھایا یا کم نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ دنیا میں واحد ایک ایسی کتاب ہے جو کہ آپ کے رب کی طرف سے، خالق کائنات کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور وہی اس کو اپنی نگرانی میں آج تک سنبھالے ہوئے ہے۔ جب آپ قرآن کو پورا پڑھیں تو آپ اس پہ غور کریں گے کہ کبھی بھی نبی جملہ اپنی طرف منسوب نہیں کرتا ہے، یعنی جب بھی بولا جاتا ہے تو وہ خدا کے الفاظ گرامر کے حساب سے، کسی بھی زبان کی، چاہے انگلش ہو، اردو ہو، عربی ہو، فارسی ہو، کسی بھی زبان کے حساب سے جو گرامر قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید خدا کا کلام ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی، اور میں آپ کو بائبل مقدس کے پہلے بیان جب کہ خدا تعالی نے کوہ سینا پر بنی اسرائیل سے خطاب کیا تھا، اس وقت کے موضوعات اور اس وقت کے حالات اور اس وقت کے جو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے باتیں کی تھیں، جو کہ بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ خدا نے چاہا تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔